السلام علیکم ناظرین، بیورو رپورٹ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت سعید۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم دو ایشوز پر بات کریں گے۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے حوالے سے کہ اب اس کی کیا صورتحال ہے، جس طرح انہوں نے پلان بی پر اپنے عمل درآمد شروع کیا ہے آج سے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا جو بیرون ملک جانا تھا، اس کے حوالے سے بے پناہ ابہام پیدا ہو گیا ہے۔ جو حکمراں جماعت تحریک انصاف، اس کے رہنماؤں کی کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں، مسلم لیگ نون کے لوگ کچھ اور باتیں کر رہے ہیں۔ آج بھی شہباز شریف جو قائد حزب اختلاف ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں خاصی باتیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسمبلی میں ارکان اسمبلی نے خاصی باتیں کی ہیں۔ ان تمام حوالوں سے ہم ان چیزوں کا جائزہ لیں گے اور اس میں اس بات کی کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی چیز سامنے آ سکے کہ جس سے کہ جو یہ ایک آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں کہ میاں نواز شریف جا سکیں گے نہیں جا سکیں گے، یا وہ جو بانڈ بھرنے کی ایک بات آ رہی ہے وہ جمع ہوگا نہیں ہوگا۔ مگر اس سارے معاملے میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ کل جو سماعت ہوگی لاہور ہائی کورٹ میں، وہ بڑی اہم ہے اور اس سے ہی اس سمت کا تعین ہو سکے گا آیا عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے۔ اگر عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ وہ جو حکومت نے شرائط رکھی ہیں وہ برقرار رکھتے ہیں، تو پھر مسلم لیگ نون کی کیا حکمت عملی ہوگی۔ ان حوالوں سے ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے بیورو چیف لاہور موجود ہیں انوار ہاشمی صاحب، اور اس کے علاوہ مجیب احمد کوئٹہ سے وہ ہوں گے، تو ہم ان دونوں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ انوار صاحب، پہلے میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا، یہ بتائیے کہ جو اتنی باتیں ہو رہی ہیں، اتنی سیاست ہو رہی ہے، بیان بازی ہو رہی ہے، میاں نواز شریف کی جو صورتحال ہے، تشویشناک خبریں سامنے آئی ہیں ان کی صحت کے حوالے سے، کیا یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھے گا؟ جی رفعت صاحب، بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فریق، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی حکومت، ایک لحاظ سے تو بڑی واضح صورتحال ہے کہ دونوں ہی سیاست کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسانی ہمدردی کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ نہ پی ٹی آئی اس کو اجاگر کر سکی اور نہ مسلم لیگ نون خود اجاگر کر سکی ہے۔ تیسری بات ہے کہ نواز شریف کی صحت کا تشویشناک ہونا دونوں فریق اعتراف کر چکے ہیں، اس کے باوجود دونوں ٹیکٹس یوز کر رہے ہیں۔ مثلا قانونی تحفظ ہر لمحے پہ موجود تھا۔ مثلا جو ہائی کورٹ نے یا اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ضمانت دی تھی، تو اس میں ضمانت، خود عدالتی ضمانت سے بڑی ضمانت یا گارنٹی کوئی نہیں ہوتی۔ عدالت ذمہ داری لیتی ہے کہ اگر ملزم یا مجرم واپس نہ آیا تو پھر اس کے اثاثے جو ہے وہ منجمد کیے جائیں گے، ان کی جائیداد قرق کی جائے گی، یا جو جرمانے کی رقم رکھوائی گئی ہے وہ کیا جائے گا۔ پہلی تو بات ہے کہ اس سے بڑی گارنٹی کوئی نہیں ہوتی۔ دوسری بات، اگر فرض کرو کہ حکومت کی ضد مان ہی لی جائے کہ آپ شیورٹی بانڈ رکھوائیں تقریباً 7 ارب روپے کے، اور وہ بھی اگر آپ اپنے مریض کے ساتھ اتنے سیریس ہیں، اتنے مخلص ہیں، تو پھر آپ کو کوئی نیت میں بھی اگر آپ کے فطور نہیں ہے کہ آپ علاج کروا کے واپس آئیں گے، کیونکہ وزیر قانون فروغ نسیم نے ایک ایکسٹرا بات بڑی واضح کر دی ہے کہ اگر مریض یہ سمجھتا ہے کہ ابھی اس کا باہر کے ملک میں علاج ہونا ہے، ابھی اس کی صحت اس قابل نہیں ہے کہ وہ 4 ہفتوں میں واپس آ سکے، تو بہت سے طریقے آپ حکومت کو بھی درخواست دے سکتے ہیں، عدالت کو بھی دے سکتے ہیں، تو پھر آپ کو 7 ارب کے شیورٹی بانڈ کی اتنی فکر کیوں ہے؟ تو اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ دونوں جس طرح الیکشن میں یا سیاست میں حریف رہے ہیں، یہاں بھی وہ دونوں ایک دوسرے کو حریف ثابت کر رہے ہیں، اور میں ایک جرنلسٹ کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ دونوں غلطی پہ ہیں۔ اب انہوں نے عدالت میں چلے گئے، ایک دفعہ تو کہا جاتا تھا کہ لمحہ بلمحہ نواز شریف کی حالت تشویشناک ہے، کوئی شک نہیں ہے، جتنے ذرائع بتاتے ہیں، حکومت کے ذرائع بتاتے ہیں، ہاسپٹلز کے ذرائع بتاتے ہیں کہ نواز شریف کی کمپلیکیشن بہت زیادہ ہیں، گردوں کا مرض ہے، آپ کی طرف میں آتا ہوں۔ ہمارے ساتھ جو پنجاب کے وزیر اطلاعات ہیں میاں اسلم اقبال صاحب، وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے ہم پہلے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم اقبال صاحب۔ اچھا سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو یہ اتنی صورتحال ہو رہی ہے، بیانات آپ کی طرف سے بھی آ رہے ہیں، بیانات نون لیگ کی طرف سے بھی آ رہے ہیں، ایسے میں آپ نہیں سمجھتے کہ ایک مریض سفر کر رہا ہے، اگر اس جانے کی اجازت دے ہی دی تھی، ایک اچھی ایک بنیاد ڈال دی تھی، تو پھر رکاوٹ کیوں آ رہی ہے؟ اس والے مسئلے سے نبردازمہ کیوں نہیں ہو پا رہی ہے حکومت؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، گزارش اس میں یوں ہے کہ حکومت پنجاب یا وفاقی حکومت کا جو نواز شریف صاحب کی بیماری کے دوران جو ہمارا کنڈکٹ رہا ہے وہ پورے پاکستان کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے. جی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ کے اندر کہ اگر کوئی آدمی کنوکٹڈ ہے تو حکومت اس کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. جی ہم نے ہر لحاظ سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. ہاسپٹل کے اندر شہباز شریف نے بھی اپنی تقریر کے دوران جو انہوں نے آج پریس کانفرنس کیا، انہوں نے کہا جی انہوں نے خود ڈاکٹر منگوایا کراچی سے. جی کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ بندہ حکومت میں ہو اور کوئی کنوکٹڈ ہو اور اس کے لیے ڈاکٹر منگوایا جا رہا ہو، اس کے لیے ڈاکٹروں کا بورڈ بنایا جا رہا ہو، اس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا جہاز دے دیں، اس کے لیے اپنی جو متعلقہ منسٹر ہیلتھ ہے ان کو ہاسپٹل میں بھیج دیں، اور تمام اسٹاف سیکرٹری ہیلتھ کا وہاں پر ہاسپٹل میں جا کر بیٹھے. اس سے زیادہ کیا فیسیلیٹیٹ کر سکتے؟ لیکن اسلم اقبال صاحب، اتنا اچھا جیسچر آپ نے دیا، اتنے اقدامات کیے، ڈاکٹروں کو بلوایا، اس کے بعد آخر میں جا کر جب آپ نے خود ہی اجازت دے دی تو پھر یہ معاملات آ گئے کہ وہ ایک بانڈ جمع کروائیں. میرے خیال میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر انہیں جانے دیا جاتا، کیونکہ ان کی پوری سیاست اسٹیک پر ہے اگر واپس نہیں آتے تو؟ نمبر ون، ہماری ہم نے پہلے دن کہہ دیا ہم نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے، معاملات چلتے. اچھا، ہمارا ایک آواز میں ایک ایشو آ رہا ہے، ہم آپ کو دوبارہ رابطہ کرتے ہیں، ہم آپ کی طرف ایک مرتبہ پھر آئیں گے. میں چلوں گا کی طرف. مجیب، ابھی جس طرح وزیر اطلاعات پنجاب سے ہماری بات ہو رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اقدامات کیے، ہم نے ان کو ڈاکٹر بلا کر دیے، ہم نے ان کی کیئر کی، ساری چیزیں کی، لیکن میں نے ان سے جب یہی پوچھا کہ آخر میں آ کر جب ایک بانڈ کی ایک شرط عائد کر دی تو اچھا جیسچر نہیں جاتا کہ انہیں جانے دیا جاتا کیونکہ ان کی سیاست پوری اسٹیک پر ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی رفت، مسئلہ یہ ہے کہ بانڈ کی شرط سے تحریک انصاف کی حکومت نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے اس کے وزراء نے کہ یہ بانڈ اس لیے بھروایا جا رہا ہے کیونکہ 7 ارب روپے کی کرپشن کی تھی. اب وہ ڈپازٹ کر کے اگر جائیں گے باہر تو وہ اپنے ووٹر کو بتا سکیں گے کہ دیکھیں انہوں نے کرپشن کی تھی، پیسے جمع کرا کے گئے. انہیں بھی پتہ ہے کہ علاج 1 مہینے میں ممکن نہیں. وہ اپنے ووٹر کو قائل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کرپشن کے پیسے تھے اور انہوں نے مجبور ہو کے جمع کرائے. اور اس چیز کو نواز شریف نے اور مسلم لیگ نون نے بخوبی بھانپ لیا ہے. اس وقت اگر وہ اس شرط کو قبول کرتے ہیں اپنے علاج کے لیے تو ان کے اپنے ووٹروں کے پاس جب وہ جائیں گے تو ان کے لیے بڑی پرابلم ہوگی. ان کی سیاست واقعی اسٹیج پہ ہے اس وقت. اگر وہ اس وقت وہ یہ قبول کر لیتے ہیں کہ وہ یہ شرط مان کر علاج کے لیے جاتے ہیں تو ان کی سیاست مسلم لیگ نون کی تقریباً تباہ ہو جائے گی. پھر ان کے ووٹر کے لیے بھی کوئی جواز نہیں رہے گا تحریک انصاف کے سامنے سے کس منہ سے جائے. اس لیے وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے. مسئلہ اس وقت بیماری سے زیادہ سیاست پہ آ گیا ہے. حکومت بھی سیاست کو استعمال کر رہی ہے بیماری کے حال میں اور نواز شریف بھی وہی کام کر رہے ہیں. لیکن اب جو امیدیں لگائی ہوئی ہیں اس وقت وہ لاہور ہائی کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہیں کہ ان کی جانب سے کوئی کل فیصلہ آئے تو اس کی روشنی میں شاید انہیں اجازت مل جائے اور یہ بانڈ نہ جمع کرانا پڑے. لیکن یہ کے لیے سیاسی موت ہوگی یہ بانڈ جمع کرانا. مجھے میں آپ کی طرف پھر آؤں گا. اسلم اقبال صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے، میں اسلم صاحب سے پوچھوں گا. اسلم صاحب، میں وہی بات آپ تھا کہ آپ اگر اجازت دے دیتے، کیونکہ دیکھیں نا مسلم لیگ نون کی پوری سیاست اسٹیک پر ہے، تو میرے خیال میں ایک اچھا جسچر ہی جاتا اگر ایک بیمار شخص کو جانے دیا جا رہا ہے. تمام آپ نے اقدامات کیے لیکن آخر میں آ کر اس سے مسئلہ خراب نہیں ہوا، سیاست ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اس میں. جی مجھے اب آ رہی ہے آپ کی اب آواز آ رہی ہے. جی فرمائیے، آپ کوشچن ریپیٹ کیجئے گا. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے ایک اچھا جسچر دیا، ان کا علاج کروایا، ڈاکٹروں کو بلوایا، تو اگر وہ واپس نہیں آتے تو مسلم لیگ نون کی تو پوری سیاست ختم ہو جائے گی. تو میرے خیال میں اجازت دے دینے میں کوئی حرج تو نہیں تھا، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اس پہ صرف سیاست ہو رہی ہے.
لیکن رفت بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو اماؤنٹ کا سیکورٹی بانڈ ہم نے بات کی ہے جی کیا یہ ہم نے گھر بیٹھے بنا لیا ہے یا عدالت کی طرف سے جو بندہ کنوکٹڈ ہے اس کو جو فائن ہوا ہے کیا یہ وہ ہے یا ہم نے گھر بیٹھے بنا لیا؟ اب بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی باری ہوگا کہ کوئی کنوکٹڈ آدمی اس طرح باہر جا کے علاج کروا سکے اور پاکستان میں علاج اس طرح سے ہوا. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر ان کو اعتراض تھا یہ کورٹ میں چلے کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی ہمیں قابل قبول ہوگا. ہم نے تو پہلے بھی کورٹ کا جو حکم آیا ہے ہم نے ایز اے حکومت اس کو قبول کیا اور اس کو آگے لے کر چلے. لیکن میں یہاں پر یہ کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے معاملات کو جس طرح کھلے دل سے پاکستان تحریک انصاف نے دیکھا ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا. ٹھیک ہم نے بڑے ایک جو ریاست مدینہ کا کانسیپٹ ہے صلہ رحمی والا وہ بھی کیا ہے عمران خان. ادروائز یہاں پر پاکستان کی پولیٹکس کے اندر رفت بھائی آپ کو پتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. بالکل دوست کا. اچھا ہمارے لاہور کے بیورو چیف انوار ہاشمی بھی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں. جی انوار صاحب. جی اسلم اقبال صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ یقیناً آپ حکومت کے ترجمان ہیں اور حکومت کا موقف ہی بیان کریں گے کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے تو اگر وہ مجرم ہے یا ملزم ہے تو ان کو عدالت نے ہی ضمانت دی ہے. یہ کوئی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا. دوسری بات یہ کہ چودھری شجاعت حسین آپ کے بھی قائد ہیں اور ان سے زیادہ سینئر سیاستدان تو آپ بھی نہیں ہیں تجربہ نہیں رکھتے. ان کا بھی آپ نے بیان سنے ہیں. انہوں نے بھی جو اشارہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو نواز شریف کے حوالے سے دیا ہے تو انہوں نے بھی کسی رولز کے مطابق دیا ہے کسی ضابطے کے مطابق دیا ہے اور کچھ سیاسی روایات کے مطابق دیا ہے. تو اگر آپ ان کو بھی کنٹراڈکٹ کریں گے ان کو فالو نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بیان صرف ایک ترجمان کا ہی بیان کہلائے گا. جی اقبال صاحب. مجھے ایک منٹ رفت صاحب مجھے بات کر لینی چاہیے. میں عرض کروں گا وہ کون سا قانون اور قاعدہ ہے کہ جس کے مطابق یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ذرا مجھے بھی بتا دے وہ لا کی کتاب کھول کے تاکہ میں بھی اس کو پڑھ لوں اور اس کو دیکھ. میں پولیٹکس کا جی بتا دیجیے آپ فرما دیجیے. جی میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جی اسلم صاحب بالکل ایک ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں کوئی میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو رد کر رہا ہوں. دیکھو سب سے پہلے یہ کیس جو ہے نا آپ کی گورنمنٹ نے نیب کو ریفر کیا. نیب نے جب نو کمنٹس کے ساتھ واپس کیا تو ان کا بالکل یہ کہنا تھا کہ رولز کے مطابق ایسا اختیار ای سی ایل سے نکالنے کا بغیر کسی شرط کے یہ حکومت کے پاس ہے یہ نیب کے پاس. اس کا مطلب ہے نیب نے بھی آپ کو آئین کے کسی آرٹیکل کا حوالہ نہیں دیا. تمام قانون دان بھی یہی کہہ رہے ہیں. دیکھو آپ رکھوانا چاہیں تو ضمانت رکھوائیں لیکن کوئی قانون میں اتنی بڑی پابندی یہ نہیں موجود کہ اس کو رکھوائے بغیر آپ ای سی ایل سے کسی کو نہیں بھیج سکتے. بہرحال وہ بیمار ہے اور اس کو آپ نے خود کنسیڈر کیا رپورٹس کو. آپ کی وزیر صحت نے ایک سے زیادہ مرتبہ پریس کانفرنس کی ہے. اس کے بعد جیسے ہمارے اینکر رفت صاحب بتا رہے ہیں کہ بہرحال ایک اخلاقی جواب ہوتا ہے ایک آپ کریڈٹ لیتے پہلے آپ نے لیا 4-5 وزراء کے بعد آپ کی کابینہ میں اختلاف پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے چودھری شجاعت حسین کو اتنی سخت سٹیٹمنٹ دینا پڑی. اچھا ایک اضافہ میں اس میں اور کر دوں کیا سیاسی فیس سیونگ چاہیے تحریک انصاف کو یہ رقم کا جو باؤنڈ جمع کرنے کا معاملہ کیا معاملہ یہ ہے؟ جی اسلم صاحب. جی دیکھیں رفت صاحب پہلی ایک بات جو ہاشمی صاحب نے اپنی بات فرمائی ہے جب ان کا نام پی سی ایل میں ڈالا گیا ہے کیا حکومت نے نیب کے کہنے پر ڈالا تھا یا خود ڈال لیا تھا؟ ڈلوانے والا جو بندہ تھا بندے سے مراد جو ادارہ تھا ادارے سے مراد جو نیب ہے انہوں نے گورنمنٹ کو ریکمنڈیشن بھیجی اس ریکمنڈیشن کے مطابق کر لیا. اب نیب نے اگر یہ کہا کہ یہ حکومت کا پروگیٹو ہے کہ اس کو نکالنا یا کرنا تو حکومت نے اس کے مطابق کیا. اب مجھے آپ یہ ایک بات بتائیے
کہ ایک چھوٹی بانڈ جو ہے جس کی مالیت جتنی بھی ہے سادہ کاغذ کے اوپر ان کو بھر کے دیتے ہوئے کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہم نے ان کو یہی کہا کہ فزیکلی آپ پیسے لے کر آئیں اور بینک میں جمع کروا دیں، یا ہم نے کوئی اور چیز کر لی ہے؟ ہم نے صرف ایک کیا ہے کہ جی یہ کورٹ کی طرف سے آپ کو فائن ہے، اس کے برابر آپ سیکورٹی بانڈ بھر کے تو آپ جمع کروا دیں، جب آپ واپس تشریف لائیں گے وہ واپس ہو جائے گا۔ اس میں ہم نے کون سی غلط بات کر تو دی پھر ہے؟ اقبال صاحب پھر یہی ہے کہ سیاسی فیس سیونگ کا معاملہ ہے، کیونکہ آپ کو اپنے ووٹر کو مطمئن کرنا ہے۔ آپ کے کئی رہنما یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اپنے ووٹر کو بھی مطمئن کرنا ہے۔ نہیں، ووٹر میں یہ نہیں، یہ تو ہمارے نزدیک یہ قانونی بات ہے۔ ہم نے کوئی ہٹ کے بات نہیں کی، یہ فائن ہم نے نہیں کیا ہوا، کورٹ نے کیا ہوا، ہم نے اس سے برابر سیکورٹی مانگی ہے، آپ سیکورٹی دے دیں، آپ چلے جائیں خیریت سے اور علاج کروائیں۔ اور علاج میں ایک اور بات ہے، ہمیں بھی پتا ہے یہ 4 ہفتوں میں ممکن نہیں ہے، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مزید اس میں ٹائم کی ضرورت ہے، آپ گورنمنٹ کے پاس پھرائیے گا، آپ اپلائی کریں اور کہیں کہ جناب ہمیں 2-4-6 ہفتوں کی مزید ضرورت ہے۔ مجھے بڑی امید ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو پھر ہیومینٹیرین بیسس پہ دیکھے گی اور اس معاملے کو ان کو آگے بھی اچھا تھوڑا سا ہم مجیب صاحب کو بھی انوالو کرتے ہیں، ہمارے کوئٹہ کے بیورو چیف مجیب احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مجیب یہ بتائیے، جو اسلم اقبال صاحب ایک بات کر رہے ہیں کہ بس ایک کاغذ ہے وہ جمع کروائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ شیورٹی کے طور پر ہے، کیا حقیقت ایسی ہے یا کچھ اور ہے؟ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سیاسی فیس سیونگ کا معاملہ آ رہا ہے دونوں طرف۔ رفعت صاحب، اگر بانڈ کی سیکیورٹی چاہیے تو دیکھیں کہ اگر نواز شریف شہباز شریف جا رہے ہیں تو مریم نواز اور حمزہ شہباز کی شکل میں وہ ضمانت چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑی ضمانت تو کوئی نہیں ہو سکتی کہ مریم نواز یہیں رہیں گی، وہ جیل ہوں گی، ضمانت پر ہیں آج کل، پھر واپس جیل چلی جائیں گی۔ تو اس سے بڑی ضمانت کیا ہوگی کہ نواز شریف نے واپس ضرور آنا ہے اپنے علاج کے بعد، یا حمزہ شہباز یہاں ہوں گے تو یہ ممکن ہے کہ حمزہ شہباز یہاں اور شہباز شریف بھاگ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو سیاسی فیس سیونگ کا معاملہ ہے اس کو آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف ہمیشہ سے کہتی آئی ہے کہ یہ تو بہت بڑے چور ہیں، انہوں نے 12 ارب ڈالر چوری کیے، پھر 7 ارب کا سیکورٹی بانڈ کیوں مانگ رہے ہیں؟ 12 ارب ڈالر کا پورا کیوں نہیں مانگ رہے کہ اگر ایک چور نے بھاگ ہی جانا ہے تو 12 ارب ڈالر کا سیکورٹی بانڈ لینا اس سے، پھر 7 ارب روپے سے تو بات نہیں بنتی۔ اور اگر انسانی ہمدردی پہ کرنا ہے تو وہی چودھری شجاعت والی، چودھری پرویز علی الہی والی بات ہے کہ پھر دودھ میں مینگنیاں ڈال کے دینے والی بات ہے۔ اس سے کوئی انسانی ہمدردی ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں انسانی ہمدردی کر رہے ہیں، دوسری طرف اپنے ووٹر کو بھی مطمئن کر رہے ہیں، اور نون لیگ بھی اپنے ووٹر کو مطمئن کر رہی ہے، وہ بھی کسی صورت یہ بانڈ نہیں بھرے گی، کیونکہ اگر ایک دفعہ بھر دیا تو پھر یہی ہوگا کہ NRO ہو گیا، ڈیل ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے لوٹے ہوئے پیسے جمع کرا دیے ہیں، اس کی قسط جمع کرا دی ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اور اس چیز کو کسی طرح بھی استعمال نہیں کرے گی نون لیگ، کیونکہ اس کا سیاسی مستقبل آگے جا کے تاریک ہو جائے گا اگر یہ اپورچونٹی وہ اس طرح اویل کرتے ہیں۔ ٹھیک انوار صاحب یہ بتائیں کہ جتنی باتیں آ رہی ہیں سامنے، یہ معاملات آ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر کل یہ فیصلہ آ جاتا ہے، فرض کریں کہ یہ برقرار رکھتی ہے عدالت اس سارے معاملے کو، تو پھر مسلم لیگ نون کے پاس کیا راستہ ہوگا؟ دیکھو راستے ان کے پاس ہے اور حکومت نے ان کو راستہ بھارل دکھا دیا ہے۔ عام سیاسی حالات میں ہوتا تو وہ نہ تسلیم کرتے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارا کوئی پیارا جو ہے وہ اس طرح بیمار ہو، ہمیں کوئی گارنٹی رکھوانے کے لیے کہے تو ہم تو اس کی جان بچانے کی خاطر ہر قسم کی گارنٹی دینے کو تیار ہوں گے، کیونکہ ہماری نیت ہوگی کہ ہمارے پیسے ضائع نہیں ہوں گے، ہم مریض کا علاج کروائیں گے اور گارنٹی واپس لے لیں گے۔ یہ تو اتنا بڑا خاندان ہے، میں تو شروع میں ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ خود بھی جو ہے کوئی اچھا اقدام نہیں کر رہے مسلم لیگ نون جو شریف فیملی۔ دوسری بات تھوڑی سی میں ایڈ کروں گا اسلم صاحب والی بات کو، کہ آپ یہ چھوڑ دیں کہ وہ نواز شریف ہے۔ عام طور پہ کوئی بھی جیل میں قیدی جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو علاج کی اجازت ہوتی ہے پاکستان کے اندر۔ اگر وہ علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے تو وہ قیدی اپنی جگہ، مجرم اپنی جگہ، اس کی انسانی جان کو جہاں سے بھی ٹھیک کروانا پڑے، یہ قانون میں موجود ہے۔ اب آپ کے ڈاکٹرز یہ ڈکلیئر کر چکے ہیں، گورنمنٹ کی پوری منسٹری صحت ڈکلیئر کر چکی ہے
کہ انڈر ون روف جو ہے یہ علاج اب ممکن نہیں ہے، چاہے انہوں نے جھوٹا ڈکلیئر کیا ہے یا سچا ڈکلیئر کیا ہے۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس مریض کو باہر کیسے بھجوانا ہے، کیسے اجازت دینی ہے، اس کے لیے بہرحال کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ لیکن میں میاں اسلم اقبال صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر گارنٹی وہ مانگ ہی رہے ہیں تو مریض سیریس ہے تو آپ دیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بہرحال دونوں طرف سے میں ابھی بھی اسی بات پہ اڑا ہوں کہ انہیں چودھری شجاعت حسین کی بات مان لینی چاہیے، کیونکہ عدالت کے پاس گارنٹی ہے، عدالت ان کی تمام جائیداد بھی ضبط کر سکتی ہے۔ میں دونوں کو برابر جو ہے میاں صاحب کی طرف آتے ہیں۔ میاں صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بہت ایک ریئلسٹک بات کی ہے کہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان 4 ہفتوں میں ممکن نہیں ہے سب چیزیں، صرف ایک کاغذ جمع کرانے کا معاملہ ہے۔ کہیں پنجاب یا اور مسلم لیگ جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں کوئی ایسا فعال کردار ادا کر سکتے ہیں کہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے؟ اگر کل عدالت فیصلہ دے دیتی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر وہاں نہیں ہو پاتا تو پھر یہ چیز سیاست میں میرے خیال میں روایت اچھی چیز ہے کہ جس طرح انہوں نے ایک صلح جوئی سے کام لیا، ایک ان کو تمام ریلیف دیا، تو یہ بھی ایک اچھا جیسچر جائے گا وزیر اعظم کا۔ دیکھیے رفعت صاحب، آپ سے جو آپ نے کوشچن پٹ کیا ہے، اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہوگی، جو ابھی نجیب صاحب نے بات کی ہے کہ ضمانت کے طور پر مریم یہاں پر موجود ہے، حمزہ صاحب یہاں پر موجود ہے، بھائی یہ ملک کسی قانون کے قاعدے کے تحت چلنا ہے۔ آپ یہ فرما دیں کہ اگر کسی فیملی میں 5 بندے 4 بندے کنوکٹڈ ہوں اور 2 کہیں کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، میرے پیچھے یہ 2 بندے ہیں، ان کو آپ رکھ لیں، کیا آپ ایسا قانون میں کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ایسا کرنا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہیں پر؟ بات صرف یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں۔ دوسری آپ نے بات فرمائی کہ وہ 12 ارب روپیہ، بھائی جتنا کورٹ نے فائن کیا ہے ہم اس فائن کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے پاس سے کوئی پیسے لگا کے نہیں کہہ رہے۔ جتنا بنا تھا اس کو آپ کنورٹ کر لیں، وہ آپ 8 ملین پاؤنڈ ہے وغیرہ وغیرہ، دوسرے ہیں تیسرے ہیں، جتنے بھی ہوئے ہیں ان کو اکٹھا کر کے کلب کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا جی یہ چھوٹی ہے، یہ کورٹ نے کہا ہوا ہے۔ اگر آپ نجیب صاحب آپ یہ فرمائیے اور رفعت بھائی، انوار صاحب، اگر کوئی مجرم اگر اپنے جرمانے نہیں پے کرتا تو پھر آپ کو اور مجھے پتا ہے سادہ لفظوں میں لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اس کو سزا زیادہ بھگتنی پڑتی ہے۔ جرمانے کا ساتھ یہ پارٹ ہوگا، جرمانے کے بغیر یہ پارٹ ہوگا۔ اگر وہ جرمانہ پے کر دیتا تو اس کا کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ لیکن ہمارے یہاں اسلم صاحب بات یہ ہے کہ معاملہ آ رہا ہے بیماری کا، معاملہ آ رہا ہے جس کو کہ دونوں طرف سے اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے، وزیر اعظم نے بھی تسلیم کیا ہے، ڈاکٹرز بھی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی خطرے میں، تو میرے خیال میں ایسے حالات میں تو کوئی نہ کوئی راستہ نکلتا ہے۔ سنیے جی، میری عرض سنیے، بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں جو آپ فرما رہے ہیں، جو میرے دوسرے دونوں بھائی فرما رہے ہیں، میں ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کو جب ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ باہر جا کے ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے تو بالکل ہم کھلے دل کے ساتھ اس کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کون سا ایسا مطالبہ کرنا ہے جو کہ قانون سے متصادم ہے؟ ہم نے تو یہ بات کی ہے کہ سادہ کاغذ پہ لکھنے کو تیار نہیں ہے فیملی، جن کے پاس اربوں خربوں روپے ہیں۔ ہم تو فزیکل نہیں کہہ رہے کہ کوئی پراپرٹی پلس کروا دیں۔ میاں اسلم صاحب ایک بات صرف جرمانے والی بات میں میاں اسلم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تک وہ جیل میں تھے آپ قانونی لحاظ سے مجھے بتائیں کہ آپ نے اب تک جرمانہ وصول کیوں نہیں کیا تھا جو آپ شیورٹی بانڈ کی شکل میں لینا چاہتے ہیں؟ تو میں اس کا آپ کو جواب دے دوں گا، پہلے آپ بتا دیں کہ اب تک جرمانہ کیوں نہیں لیا قومی خزانے کے لیے؟ میری عرض سنیے، جب کوئی مجرم سزا بھگتتا ہو تو اس کی مرضی ہوتی ہے کہ اس نے فردر اس کی جگہ پہ سزا بھگتنی ہے یا پیسے دینے ہیں، یہ قانون ہے آپ کے ملک جی کا۔ ابھی اپیل میں ہے۔ جی اس کا دوسرا جواب بھی ہے کہ وہ ابھی اپیل میں ہے، آپ جرمانہ نہیں لے سکتے جب تک اس کی اپیل جو ہے وہ فائنل نہیں سنی۔ بات یہ ہے ہاشمی صاحب کہ یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا کیونکہ معاملہ آ رہا ہے اس دونوں طرف سے الزام جوابی الزام، اور اس سارے معاملے میں پھر یہی کہوں گا
کہ میاں نواز شریف سفر کر رہے ہیں، بیمار ہیں، اس بات کو تسلیم کیا جا چکا ہے، یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر ہیں۔ میاں اسلم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے۔ ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم اگلے اپنے ٹاپک کی طرف چلیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ہم حاضر ہیں۔ اپنے اس دوسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کی، دھرنے کی جو اس نئی شکل بنی ہے۔ پلان اے جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، جو کہ ناکام نظر آتا ہے، بظاہر تو ناکام ہوا ہے کیونکہ جس طریقے سے وہاں سے لوگ اٹھ کے مختلف علاقوں میں آئے ہیں۔ پلان بی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ملک کے جو بڑی شاہراہیں ہیں، داخلی راستے ہیں شہروں کے، وہاں پر یہ دھرنا دیا گیا ہے۔ گو کہ آج کوئی خاطر خواہ حاضری نہیں تھی اس میں، لیکن جو کراچی کے قریب جو ہب کے مقام پر جو ہے جو دھرنا دیا گیا ہے، وہاں علامہ راشد محمود جو ہیں سومرو وہ موجود تھے اور انہوں نے وہاں خطاب بھی کیا، اپنے کارکنوں کا حوصلہ بھی بڑھایا۔ اس حوالے سے ہم اس سیگمنٹ میں بات کریں گے۔ ہاشمی صاحب آپ سے بات اس وقت خاصی ہو چکی تھی، میں مجیب سے آغاز کرتا ہوں۔ مجیب یہ بتائیے کہ اب جو ہے ان کا کراچی کے قریب تو ہبی ہے، لیکن ملک کے مختلف حصوں میں یہ پلان بی کے تحت جو ہے اب بیٹھ چکی ہیں جے یو آئی کے کارکنان۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پلان بی اسی طریقے سے کامیاب ہو پائے گا جس طرح، یا پھر اس کا بھی انجام ویسا ہی ہوگا پلان اے کی طرح سے جو کہ بظاہر تو ناکام ہے؟ رفت صاحب، کل جب مولانا فضل الرحمان نے یہ اعلان کیا اس کے بعد کوئٹہ، قلعہ عبداللہ، چمن شاہراہ بند ہو گئی اور ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ اگلے دن پورا بلوچستان جام ہوگا، یہاں سے کراچی کی ہائی وے بھی بند ہوگی، یہاں سے پنجاب کی ہائی ویز بھی بند ہوگی۔ لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آیا۔ کچھ دیر کے لیے ہوئی ہے، خوزدار میں کچھ دیر کے لیے بند ہوئی، گھنٹہ ایک گھنٹے بعد ایڈمنسٹریشن کے مذاکرات ہوئے، دھرنے والے اٹھ گئے۔ اسی طرح آپ کے مقام پر بند ہوئی، وہ بھی گھنٹے رہی، پھر ہٹ گئے۔ اسی طرح قلعہ عبداللہ میں کچھ دیر رہی۔ تو مجموعی طور پہ تاثر یہ گیا کہ کوئی خاص امپیکٹ نہیں بن پا رہا۔ جس طرح سمیٹا گیا، مجھے لگ رہا ہے آئندہ چند روز میں یہ جو ویل جیم اور دھرنا ہے شہراہوں پر، یہ بھی کچھ کامیاب ہوتا نہیں دکھا۔ اگر پہلے دن یہ امپیکٹ بنا لیتا اور یہ ہائی ویز جام کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو لوگ توقع کرتے کہ شاید یہ آگے کر پائیں گے۔ لیکن جب یہ لوکل انتظامیہ کی مداخلت پر کچھ دیر گھنٹے میں دھرنا ختم ہو جاتا ہے تو اس سے ایسا ہی لگتا ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ صرف یہ بتائیے کہ جب اتنے بھرپور پلاننگ سے نکلے تھے، کیسا ایک تاثر بن رہا تھا کہ اب یہ اسلام آباد سے استعفیٰ لے کے ہی لوٹیں گے، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کیا ہے؟ اتنی بظاہر ایک قوت دکھائی دی، لوگ جمع ہوئے، لیکن اس کے بعد پھر کیا ایسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں آہستہ آہستہ مان پڑ رہی ہیں، یا یہ پلاننگ کا حصہ ہے؟ دیکھیں رفت صاحب، مولانا فضل الرحمان جس زور پہ بڑے تھے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا زور تھا۔ ان کے کندھوں پہ سوار ہو کے وہ اپنا مجمع لے کے گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا بھی، اس کا اظہار بھی کیا کہ ان کے پاس تقریباً 5 کروڑ ووٹروں کا وہ ہے مینڈیٹ ہے اور وہ تمام جماعتوں کو کاؤنٹ کر رہے تھے۔ ظاہر ہے یہ مینڈیٹ ان کا اپنا تو نہیں تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ دھرنے کے شروع میں ابتدا میں تو شہباز شریف بھی آئے، بلاول بھی آئے، لیکن آہستہ آہستہ یہ لوگ کنی کترا گئے اور ایک ایک کر کے ہٹتے گئے اور آخر میں دھرنے سے بالکل ہی علیحدہ ہو گئے۔ تو مولانا فضل الرحمان کے پاس راستہ نہیں رہا، ان کے پاس مینڈیٹ واقعی وہی 30-35 لاکھ کا مینڈیٹ ہے، اس کو لے کے آپ کوئی استعفیٰ لینا یہ پاسبل نظر نہیں آتا۔ اگر وہ مینڈیٹ برقرار رہتا، ان کا اپوزیشن جماعتیں ان کے ساتھ رہتی تو صورتحال شاید مختلف ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ہائی ویز پہ دھرنے دیے جا رہے ہیں اس میں بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ موجود نہیں ہے۔ یہ دھرنے پشتونخوا میت ہے اس میں اور جے یو آئی ہے، اس لیے اتنے زیادہ مؤثر نہیں ہو پا رہے۔ کچھ علاقوں میں ضرور ہوں گے، کے پی میں ممکن ہے یہ مؤثر ہوں، بلوچستان کی پشتون بیلٹ میں بھی یہ مؤثر ہو سکتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ امپیکٹ اس کا بنے گا نہیں جب تک یہ دو قومی جماعتیں بھرپور طریقے سے ساتھ ان کے نہیں آئیں گی اور وہ مینڈیٹ جو وہ کہہ رہے تھے وہ ان کے ساتھ نہیں آئے گا تو اس حکومت کو گرانا شاید ان کے لیے اکیلے پاسبل نہیں ہوگا۔ اچھا، ہاشمی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ہاشمی صاحب یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کے جو رویہ ہے، بات کرنے کا انداز ہے،
اس میں اتنا اعتماد کیوں نظر آتا ہے؟ مطلب کہیں سے وہ اس کو بھی ناکامی سے تعبیر نہیں کر رہے ہیں کہ پلان اے ناکام ہوا ہے، وہ اسے پلان اے کو کامیاب تصور کر رہے ہیں. کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں رفعت صاحب، پہلی تو بات میں اس انداز میں کروں گا کہ مولانا صاحب بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے ڈسپلن طریقے سے، بڑے پرامن طریقے سے بے مقصد چلے جا رہے ہیں، جن کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے جس کے لیے پلان کیا گیا ہو. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ آپ کی پروگرام میں نے کہا تھا کہ ان کا پلان بھی یہ ہوگا کہ یہ آہستہ آہستہ ضلعوں ڈسٹرکٹس کی طرف واپس جائیں گے اور پھر اپنے گھروں کے قریب پہنچ جائیں گے. اس سے بڑی فیس سیونگ اور کوئی نہیں ہو سکتی. مولانا صاحب نے جب یہ دھرنا سمیٹا یا لپیٹا اور اس سے جو خطاب کیا، اس خطاب میں وہ خود اتنے کنفیوز تھے کہ کوئی واضح ہدایت نہیں دے سکے. بس کارکنوں کو، جو دھرنے کو لیڈ کر رہے تھے، وہ کارکنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ اب آپ جائیں گے تو اپنی اپنی ضلعی قیادت سے ہدایات لیں گے اور پھر سڑکوں کی طرف آئیں گے اور لوگ اس میں شریک ہوں گے. یعنی ایک قائد کی، جس طرح عمران ایک آرڈر دیا کرتا تھا کارکنوں کو کہ اب آپ نے جانا ہے اور شراہوں میں بیٹھ جانا ہے اور اس وقت تک نہیں اٹھنا جب تک میں نہیں کہوں گا، تو ایسا بھی نہیں کہا. اور اس میں یقیناً جو ان کی لچک پیدا ہوئی ہے، ایک تو وہ ٹارگٹ اس طریقے سے ٹھوس پلاننگ نہیں تھی، دوسری بہرحال اس میں چودھری برادران کا بہت بڑا کردار ہے. چودھری برادران نے ان سے جو ملاقاتیں کی ہیں، ظاہر وہ افشا نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کافی حد تک ان کو سمجھایا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے واپس جانا ہے. اور آخری بات جو مجیب صاحب کہہ رہے ہیں، میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ چلو دھرنے میں شرکت کی تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے حمایت نہیں کی تھی، لیکن نواز شریف نے یہ ضرور اناؤنس کیا تھا کہ آپ شہروں میں پھیل جاؤ تاکہ مسلم لیگ نون بھی آپ کو سڑکوں پہ نظر آئے گی احتجاجی مظاہروں میں. لیکن وہی بات ہے کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف اپنے علاج اور اپنے کیسوں سے چھٹکارا کے لیے ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہیں. ان کے پاس ابھی وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس لیول پہ جو ہے وہ ریاست کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ ٹکراؤ لیں کہ وہ ان کے کوئی بھی اگر ان کو امید کی کرن ہے، کیونکہ وہ مستقبل کی سیاست پہ نظر رکھنے والے سیاستدان ہیں. صرف لاسٹ بات، مولانا صاحب نے اتنا ضرور گین کیا ہے کہ پی ٹی آئی اور وزیر اعظم عمران خان جو اس کو بالکل زیرو قرار دیتے تھے اس الیکشن کے بعد، انہوں نے آپ کو پولیٹیکل زندہ رکھا ہے. اس لیے آخری تمغہ چودھری شجاعت نے ان کو دیا ہے کہ جناب مولانا صاحب آپ مطمئن رہے، آج سے آپ شہباز شریف سے بڑے اپوزیشن لیڈر آپ ہی ہیں. یہی ان کو. تو ہاشمی صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پلان اے کا جو فائدہ ہے وہ تحریک انصاف کو پہنچا ہے، وزیر اعظم عمران خان کو پہنچا ہے؟ ہرگز نہیں پہنچا. میں اس سے ایگری نہیں کرتا. ایک چھوٹی جماعت نے اتنا بڑا پروٹیسٹ بہرحال دکھا دیا ہے. ایک ٹیمپو 1.25 سال کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف کسی جماعت نے جو ہے وہ پانی میں پتھر پھینکا ہے. اب آگے جا کے اگر پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، جیسے قمر زمان کارا کہہ چکے ہیں، اشارہ دے چکے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پھر ہم مولانا سے بھی زیادہ جلدی میں یہ حکومت گرا سکتے ہیں. تو یہ ایک ابتدا ہو گئی ہے اس حکومت کے خلاف مظاہروں کی. پالیٹکس میں کوئی چیز اینڈ نہیں ہوتی، کوئی ناکامی نہیں ہوتی. عمران خان کو بھی اگر ماضی دہرائیں تو کوئی دھرنوں سے کامیابی نہیں ہوئی تھی. اس کو پولیٹیکل ایک گین حاصل کیا تھا ان کی جماعت نے کہ وہ پھر الیکشن کے لڑنے کے قابل ہو چکی تھی، ورنہ اس کی وجہ سے کوئی استعفیٰ نہیں ہوا تھا. تو مولانا فضل الرحمان کی تو ایک چھوٹی جماعت ہے، لیکن سیاسی طور پہ 1 مہینے سے زندہ ہے. پروگراموں میں، ٹی وی میں اور گلی محلے میں وہ ڈسکس ہوتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں وہ کسی بھی جماعت کا حصہ بن کے حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان کیونکہ بلوچستان میں خاصا اثر و نفوذ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کارکنوں میں کوئی مایوسی آپ کو نظر آئی ہے؟ کیونکہ بہت انرجیٹک تھے جب بلوچستان سے چل رہے تھے. آپ نے بھی ذکر کیا تھا مختلف پروگراموں میں کہ کس طریقے سے وہاں سے بڑی پلاننگ اور منصوبہ بندی سے آ رہے ہیں، لیکن اب جس طریقے سے واپسی ہوئی ہے، تمام لوگ آئے ہیں اور کوئی ایسی پذیرائی بھی کہیں نہیں مل رہی ہے، تو کیا اس میں مایوسی آئی ہے کارکنوں میں؟ ریاست جمعیت علماء اسلام کی جو سیاست ہے اس کا محور ان کا ضلع ہوتا ہے. اب جب مولانا فضل الرحمان نے انہیں کہا ہے کہ آپ جائیں، آپ کو نئی ہدایات ضلع عہدیدار دیں گے جو ضلع امیر دیں گے، جی، تو وہاں پہ وہ اب واپس آنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن یہاں سے وہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہم استعفیٰ لے کے آئیں گے. تو ان کو مایوسی ضرور ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوئی. وہ بڑے چارج تھے، ان کا یہ امید تھی انہیں کہ وہ نہ صرف ڈی چوتھ تک جائیں گے بلکہ اس سے آگے بھی جائیں گے، اور اگر استعفیٰ لینے کے لیے انہیں
गोली खानी पड़ी तो वो उसके लिए भी तैयार होंगे। इस नैज पे थे ये कारकुन, लेकिन अब उनको मायूसी जरूर हुई है और अब उनको ये उम्मीद है कि उनकी जिले की आदत उन्हें धरनों के लिए कहेगी और हाईवेज बंद होंगे, लेकिन जो वहां गए हुए थे वो अभी तक अपने जिलों में पहुंचे नहीं है और जो जिलों में मौजूद हैं उनको इतनी सख्त कोई हिदायत जारी नहीं हुई, इसलिए जो धरने कर रहे हैं वो थोड़े गैर संजीदा टाइप हैं। अब तक वो संजीदा जिसको ऐलानात कहते हैं वो नहीं हुए। दूसरा, मौलाना फजल रहमान ने उनसे कहा था कि मकामी जो जिले की आदत है वो ये फैसला करेगी ये धरना कितनी कितनी देर जारी रहेगा, कितनी देर देना है, कितनी देर नहीं देना। ये जब आपने उनको दे दिया तो अब वो धरना घंटे के लिए हो, 2 घंटे के लिए हो, तो वो एक एहतजाज, अलामती एहतजाज की शक्ल में रह जाएगा और आस्ता आस्ता ये थोड़ा सा फेड हो जाएगा। लेकिन ये तहरीक की इब्तिदा इस हुकूमत के खिलाफ हो गई है मार्च करके। आगे जाके इस तहरीक को बड़ा रंग भी दिया जा सकता है, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब अपोजिशन पूरी मुतहद हो और पीपल्स पार्टी लीग भी उसको सपोर्ट करें। जब तक ये 2 बड़ी जमातें सपोर्ट नहीं करेंगी कोई तहरीक सामने नहीं आ सकेगी। अच्छा, मौजूदा सूरत में आपको ऐसा लगता है कि जो कौमी सियासी जमातें हैं, बज़ाहिर उन्होंने मौलाना का साथ दिया, साथ खड़े भी हुए, एक सिंबॉलिक के तौर बिलावल भुट्टो भी पहुंचे, शहबाज शरीफ भी पहुंचे, महमूद खान असरगज़ई मुसलसल साथ हैं, तमाम लोग साथ थे। क्या आप समझते हैं आने वाले दिनों में फिर यकजा हो सकेंगे एक नाकामी के बाद? अगर मैं इसे ये तो कामयाब कह रहे हैं लेकिन बज़ाहिर बिल्कुल नाकाम नजर आया है ये। रिफत, ये देखें कि इन जमातों में जो जमहूरी जमातें, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, महमूद खान असरगज़ई को, कोई भी ऐसा नहीं है जो ताकत बंदूक के जोर पे इस्तीफा लेने के हक में हो। उन्हें पता है कि आज अगर हम ये करेंगे कल हमारे साथ ये होगा। वो एक प्रेशर बिल्ड करना था और वो एक सियासी बात की गई कि जी इस्तीफा लेके जाएंगे। उन्हें भी पता था इस्तीफा इस तरह नहीं मिलता। ये एक तहरीक की इब्तिदा है। अब ये अगर इस हुकूमत को गिराना है तो इसके लिए आपको नो कॉन्फिडेंस लानी पड़ेगी। उसके लिए आप जो तहरीक इंसाफ के इत्यादी हैं उनको तोड़ेंगे, आप खुद मुतहद होंगे। उसके लिए अब वर्किंग शुरू कर दी गई होगी, लेकिन मुस्लिम लीग चूंकि अपने कायद के मामलात में बिजी है और पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी की अदालत और अपने अंदरूनी मामलात में बिजी है। जब ये लोग थोड़े इस मामले से हटेंगे तब वो इस तरफ तवज्जो देंगे, इत्तेहाद की तरफ, और फिर उस पर भी तवज्जो देंगे कि जो लोग तहरीक इंसाफ के साथ हैं उनको किस तरह तोड़ के अपने साथ मिलाया जाए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने जोर पे नहीं खड़ी हुई, वो भी उसको मेन बैसाखियां MQM, बाप और BNP मेंगल है। अगर ये 3 किसी तरह उससे अलहदा हो जाएं या नाराजगी इख्तियार कर लें तो इस हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। तो आगे चल के शायद ये तरीका इस्तेमाल किया जाए जो एक जमहूरी तरीका भी होगा और मौसर भी साबित होगा, अपोजिशन इससे मुतफिक भी हो सकेगी। अनवर, ये बताइए, जिससे मुजीब एक बात कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस की एक तैयारी हो सकती है या हो रही है या कहीं ना कहीं ऐसा होगा, आपको मौजूदा हालात में जब नजर आता है ऐसा कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई बड़ा खतरा आने वाले दिनों में असेंबली के अंदर हो सकता है, जिस तरह का नो कॉन्फिडेंस की एक बात कर रहे हैं, ये कोई इस तरह की सिचुएशन बनती हुई नजर आती है कहीं? जी रिफत साहब, देखो, सियासत को या सियासी तहरीकों को कैलकुलेट करके देखें तो चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं। मैं एक छोटी मिसाल से जो आज हुई है डेवलपमेंट पंजाब में, कि जब उन्होंने देखा कि काफ़ी अरसे से हमजा शहबाज को वो डिक्लेयर नहीं कर रहे PAC के लिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए, जो कि रवायतन अपोजिशन लीडर का हक होता है, तो आज 100 के करीब अपोजिशन के अरकान असम्बली ने स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफे दे दिए आज सिर्फ हमजा की खातिर। तो इसका मतलब है जब प्रेशर बिल्ड करना था अपने मकसद के लिए तो ये कर सकते थे। अब आप आए उस तरफ जिस आज़ादी मार्च को इससे लिंक करते हैं। आज़ादी मार्च का पहला मुतालबा वज़ीर आज़म का इस्तीफा था, जो कि अपोजिशन जमातें समझ गई थी कि ये इतना आसान काम नहीं है, इसलिए सेकंड ऑप्शन उन्होंने दिया था कि फिर मिड टर्म इलेक्शन कराए जाएं ताकि ये हुकूमत पे आवाम का एतमाद नहीं रहा उनके बकौल। तो मुझे बताएं कि ये जिस इलेक्शन की खातिर जिस सड़कों पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो टोटल 15 से 20 टेक्निकल 15 से 20 सीटों का फर्क है कौमी असम्बली में। अगर ये अपोजिशन सारी इस्तीफे दे दे तो ये धरने देने ही नहीं पड़ेंगे। अगर वो मुखलिस हैं कि मिड टर्म इलेक्शन कराने हैं तो कोई मसला ही नहीं है। तो नतीजा ये निकला
کہ ابھی میں بار بار کہہ رہا ہوں پچھلے کئی پروگراموں سے کہ ابھی آصف علی زرداری اور مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں نہیں ہے. ابھی عدم اعتماد کی تو ضرورت ہی پیش نہیں آتی نا. جب آپ نے کھیل ہی بگاڑنے اور آئندہ الیکشن کروانے ہیں تو پھر تو آپ اسمبلیوں سے پوری اپوزیشن استعفے دے دے تو کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ حکومت پورا الیکشن کروائے بغیر. وہ نہیں کروا سکتی ضمنی الیکشن. دیکھیں سینٹ سے بھی وہ کام خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ ایک تحریک تھی جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ بالکل ایک سپانسرڈ تحریک اس لحاظ سے تھی کہ اس کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل اس حد تھی کہ آپ تقریباً 16 ہی جائیں گے, احتجاج کا آغاز کریں گے اور آنے والے دنوں میں اس کے جو بھی مقاصد پولیٹیکل حاصل کرنا پڑیں گے. فیصلہ آخری آصف علی زرداری نے ہی کرنا ہے, اور وہ کیونکہ شہباز شریف کے ساتھ اتنی انڈرسٹینڈنگ ان کی نہیں ہے, نواز شریف بیمار ہیں, تو جو اس اشارہ جب آصف علی زرداری دیں گے تو پھر وہ موو نظر آئے گی جس کا ذکر مجھے. تو کیا پھر یہ نہیں ہوگا کہ جب اگر میاں نواز شریف چلے جاتے ہیں علاج کے لیے بیرون ملک تو اس کے بعد آپ نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے مطالبہ بھی دیکھا ہوگا کہ پھر آصف علی زرداری کے لیے بھی کسی طرح کی موو اٹھے گی, کیونکہ بیمار تو وہ بھی خاصے ہیں. جی بالکل. دیکھیں ابھی ان کو بڑی مشکل آ رہی ہے. شریف فیملی تو اتنی پھنسی ہوئی ہے کہ اب شہباز شریف کیا کیا ذمہ داریاں نبھائے. کیا وہ ریاست کے ساتھ جائیدادوں کے ساتھ ٹکراؤ تو وہ پہلے ہی نہیں چاہتے تھے شروع دن سے. ان کے مزاج کا حصہ نہیں سنور چکے ہوتے. جی وہ تو نواز شریف اگر شروع سے ہی لچک پیدا کرتے جیسے کہ چودھری نثار کہا کرتے تھے تو بڑے سے معاملات درست ہو جاتے تھے, درست ہو جانے تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن ٹھیک ہے پی ٹی آئی نے اپنے مینڈیٹ کے مطابق ان کو جو ہے وہ احتساب کی نظر کیا ہے, اور ہو سکتا ہے ان کی نیت ٹھیک ہو کہ انہوں نے ان سے جو ہے وہ دولت نکلوانی ہے تو وہ نکلوا لے. اس لیے یہ تو پھنس گئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ٹیکنیکل تو پھنس گئے ہیں. تو اب ان کو ٹائم لگے گا کیونکہ انہوں نے بلاول کی سیاست بچانی ہے, تو انہوں نے مریم کی سیاست بچانی ہے, تو شہباز شریف نے حمزہ کی سیاست بچانی ہے. تو کم از کم وہی بات ہے کہ ملک جو ہے پاکستان جو ہے موروثی سیاست کے گرد گھومتا رہے گا. مطلب آنا انہی لوگوں نے اس طرح لگتا ایسا ہے. میں ایک چیز اور پوچھوں گا, پنجاب میں آپ کو کہیں ایسا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اس طرح دھرنے کیے, ایک بات پورے ملک میں کیے, آپ کو پنجاب میں اتنا اثر و نفوذ لگتا ہے جمعیت علماء اسلام کا کہ کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ کہیں اس طرح رکاوٹ ڈال سکے جو موجودہ جو صورتحال میں دھرنے دیے جا رہے پلان بی کو؟ دیکھیں ایک اچھے دھرنے کے لیے جتنی فورس یا جتنے اس کو کارکن چاہیے, ڈسپلن کارکن, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک ایک حلقے میں اتنے ووٹ نہ ہوں کہ وہ پورا اپنا امیدوار جتوا سکیں, لیکن ان کے پاس اتنی پاور ہے کہ جس دن وہ سنجیدہ ہو گئے ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے چاروں صوبوں میں. جب یہ سالانہ جلسہ کرتے ہیں تو کوئٹہ تو چھوڑیں ان کا علاقہ ہے, آپ کراچی میں اور سندھ میں دیکھ چکے ہیں جے یو آئی کا جلسہ, پنجاب میں دیکھ چکے ہیں آپ, تو وہ اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. جب اس کو صحیح سگنل ملے گا, اپوزیشن کی طاقت جب اسے ملے گی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تمام شرائط جو ہے وہ 1 منٹ میں بند کر سکتا ہے. یہ میں جنون بات کر رہا ہوں. لیکن اس وقت ظاہر ہے باقی پبلک بھی کوئی اس حد تک تو نہیں قبول کرے گی کہ نظام زندگی معطل ہو جائے اور ساری شہریوں کے مسائل ہیں. تو مولانا صاحب خود آپ اندازہ لگا لیں کہ سندھ حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو عوام کو تکلیف نہ پہنچے, تو میرے خیال میں وہ امپیکٹ اس طرح کا کراچی میں تو شاید مشکل یا سندھ میں آتا ہوا نظر نہیں آتا. میں یہ پوچھوں گا آپ سے, جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ صرف چند سرکاری ملازمین پچھلے 7 دن سے مال روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آدھا لاہور بلاک ہوا پڑا ہے. تو مولانا صاحب کی پارٹی تو بہت بڑی پارٹی ہے. ٹھیک. میں صرف یہ پوچھوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر دوبارہ مولانا کوئی کال دیتے ہیں تو لوگ اسی طریقے سے دوبارہ یکجا ہو سکتے ہیں کہ اس طرح بتایا کہ اس مرتبہ تو مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے ان کا ساتھ نہیں دیا جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہوئی. کیا اب اگر دوبارہ کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو کیا مولانا اس پوزیشن میں ہیں کہ لوگوں کو یکجا کر سکیں, کیونکہ انوار ہاشمی تو خاص مطمئن ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک فورس ہے ان کی؟ جی رفت بالکل اس میں شک نہیں ہے, ان کے پاس ایک منظم کارکنوں کی فورس ہے جو جب چاہے قومی شاہراہیں بلاک کر سکتے ہیں, اہم مقامات کو جام کر سکتے ہیں, یہ صلاحیت ان میں ہے. لیکن ان کو عوام کا اس طرح مینڈیٹ نہیں ہے. جب عوام اور شہریوں کو تکلیف ہوگی تو پھر ان کے کارکن شہریوں سے دو بدو ہوں گے. فورسز تو بات کی بات ہے, پولیس یا ایف سی ان کو ہٹائے یا کوئی اور ہٹائے, عوام ان کے دو بدو ہو جائیں گے جب ان کو تکلیف ہوگی.
تو اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کوئی اور بڑی کال دیں گے. وہ اسی طرح مظاہروں احتجاج کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ہلکا پھلکا پریشر رکھیں گے. ابھی انوار صاحب نے کہا کہ اسمبلیوں سے یہ استعفے دے سکتے ہیں تو سارا ہی نظام پلٹ سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو, دونوں اس وقت الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کو اس کے لیے وقت چاہیے. وہ یہ ضرور کوشش کریں گے کہ کسی طرح یہ حکومت ڈگمگا جائے, اس کے اتحادی توڑ لیے جائیں, اس کو گرا کے کوئی قومی حکومت ٹائپ حکومت بنا لی جائے یا مشترکہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سیاسی نعرے کے طور پر اس چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ مجیب احمد, آپ کا بھی, انوار ہاشمی آپ کا بھی, کہ آپ ہمارے پروگرام میں موجود تھے. ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. صورتحال بالکل ایک ابھی بھی وہی بے یقینی کیفیت ہے, چاہے وہ میاں نواز شریف کے حوالے سے ہو, چاہے وہ دھرنے کے حوالے سے ہو. اور پھر میں یہی بات کہوں گا, اس سارے معاملے میں تمام سیاسی جماعتوں نے عام آدمی کو بھلا رکھا ہے. عام آدمی کا مسئلہ یہ نہیں ہے. عام آدمی کا مسئلہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اور جو ایک طوفان آیا ہوا ہے مہنگائی کا, اس سے نبردازمہ ہونا ہے. اب حقیقی عوامی مسائل پر حکومت کی توجہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اپنے میزبان رفعت سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.